الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر مشائخ اعظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، آج ہم اور آپ یہاں اللہ کی ایک مقبول بندے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صوفی محمد شفیع مائل رحمت اللہ تعالی علیہ کہ عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں اور اللہ کے پیاروں کا ذکر سن کر اپنے اپنے دامنوں کو اللہ کی رحمت سے مالا مال کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضرت محترم اولیاء کرام کی عظمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جس کی عظمتوں کو خود رب کائنات قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں، متعدد آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شانیں بیان کی ہیں اور ان کے مقام اور مرتبے کو آشکارا کیا ہے، تاکہ حضور کی امت
ان کی عظمت سے واقف ہو کر ان سے اکتساب فیض کرے اور فیض یاب ہو ان سے۔ اب دیکھیے جو مشہور آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی پہلے شان بیان کی اور اس کے بعد پھر ان کی نشانی بیان فرما دی۔ پہلے تو عظمت بیان کر دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ یہ شان بیان ہوگی۔ اس کے بعد کہا کہ اولیاء ہوتے کون ہیں؟ اس لیے کہ بالخصوص ہم اہل سنت والجماعت میں تو ولی کا، اللہ کے مقبول بندے کا تصوری عجیب قائم کر لیا ہے کہ جو کوئی ننگ دھڑک بیٹھا ہو، دو چار گالیاں بکتا ہو تو وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا ولی کامل ہے یہ۔ نہیں، قرآن پاک میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی نشان بیان فرما رہا ہے کہ میں نے جس کی شان بیان کی ہے، لا خوف علیہم ولا یحزنون، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی نشانی کیا ہے؟ فرما الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو لفظوں میں ولیوں کی تعریف فرمائی کہ ایک تو ان کا ایمان کامل ہوتا ہے اور دوسرا وہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اب ایمان کامل ہونے کا کیا مطلب؟ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ ایمان تو یہی ہے نا کہ حضور پر ایمان کامل، اللہ کا وحدانیت پر یقین ہو، پھر تمام نبیوں کو مانتا ہو، پھر حضور کو آخری، یہ ہے ایمان، پھر حضور کو مانتا ہو اور حضور کو بھی اپنے جیسا نہیں مانتا ہو بلکہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ساری کائنات میں سب سے افضل مانتا ہو۔ پھر یہ نہیں کہ اور بھی کوئی نبی آنے والا نہیں، آخری نبی حضور کے بعد کوئی نبی۔ یہ الذین آمنوا کی تشریح دو لفظوں میں قرآن نے کہا۔ پھر ایمان جب نبی پر کامل ہو گیا تو اب نبی کے پیارے صحابہ بھی تو ہیں، نبی کے پیارے اہل بیت اطہار بھی تو ہیں نا، ان کا بھی دل میں ادب ہے یا نہیں؟ ان کا احترام ہے یا نہیں؟ ان کی تعظیم ہے یا نہیں؟ ان کو بھی مانتا یا نہیں مانتا؟ صحابہ کا بھی ادب ہو، خلفائے راشدین کا بھی ادب ہو، اہل بیت اطہار کا بھی ادب ہو، حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا بھی ادب ہو، مولا علی کرم اللہ وجہہ کا بھی ادب ہو، چاروں یاروں کا بھی ادب ہو، حسنین کریمین کا بھی ادب ہو، شہداء کربلا کی عظمتوں کا بھی معترف ہو، اور اس کے بعد پھر اولیاء کرام کا ادب اور احترام۔ یہ درجہ بدرجہ سب ان کا ادب اور احترام کرے، ان کی تعظیم کرے، تو پھر یوں سمجھ لو کہ اب اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ اب ایمان تو کامل ہو گیا، عقیدہ تو بڑا اچھا ہے، اللہ کو بھی مانتا، اللہ کے رسول، لیکن نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، بیٹھا رہتا ہے جناب، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو رہی ہے اور بیٹھے آرام سے، عقیدہ تو بڑا اچھا ہے بھئی، عقیدہ تو اچھا ہے لیکن ابھی ولی نہیں بنا۔ ولی کب ہوگا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی کے معنی یہ ہے جو جامع تعریف کی ہے علماء نے تقوی کی، کہ جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان پر عمل کرے اور جن سے روکا ہے ان سے بچتا چلا جائے۔ تمام مامورات آ گئے اور تمام منہیات آ گئے کہ جن جن چیزوں کا حکم ہے اس پر عمل ہو۔ نماز کا حکم ہے تو نماز پڑھنے والا ہو، روزے کا حکم ہے تو رمضان کا روزہ رکھنے والا ہو، حج کرنے والا ہوگا، فرض ہو گیا حج تو اس کے اوپر روزہ رکھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، زکوٰۃ اگر اس پہ فرض ہے تو زکوٰۃ دینے والا ہو، جن جن چیزوں سے منع کیا ہو ان سے رکنے والا ہو، گالی نہ بکتا ہو، غیبت نہیں کرتا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو، کوئی حرام کام نہ کرتا ہو، شراب نہیں پیتا ہو۔ اب گھوٹا لگاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب ہم تو بلی ایسا نہیں ہوتا۔ گھوٹا لگانے والا، کوئی سکر کی چیز پینے والا، کوئی نشہ کرنے والا، حرام ہے نشہ، کوئی حرام، کوئی بھی ذرا سا بھی کام حرام کرنے والا وہ نہیں ہو سکتا کہنا ولی کام۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں اڑتا ہوا بھی آسمان پر نظر آئے لیکن اگر نبی کا اتباع نہیں کر رہا تو ہدایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ولی وہی ہوتا ہے کہ جو اتباع مصطفیٰ کرنے والا، اور پھر یہ فیض ملتا اللہ کے ولیوں کے آستانے سے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ولی کامل تھے، وہ تو مادر ذات ولی تھے. یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ وہیں سے نکلا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز چشتی سلسلہ ہے. ابھی ماشاءاللہ قوالی بھی ہوگی، چشتیوں کیا قوالی ہوتی ہے. ہم لوگ تو نقش بندی ہیں تو قوالی نہیں سنتے، لیکن چشتی حضرات قوالی سنتے ہیں، اور قوالی کے اندر کیف حاصل ہوتا ہے اور لطف حاصل ہوتا ہے، اور ان کی منزلیں طے ہوتی ہیں، قوالی کے ذریعے طے ہوتی ہیں. تو بہرحال حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تو مادر ذات ولی پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت داتا گنج بخش کے لیجویری کے مزار پر حاضر ہو کر 40 روز چلہ کیا، چلہ کر کے فیض اٹھا کر جب گئے وہاں سے تو پھر اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ ہندوستان کو فتح فرما لیا. تو یہ اللہ کے ولیوں پر یہی فیض حضرت آج صاحب عرش حضرت قبلہ پیر محمد شفیع مائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی حضرت اپنے مورث سے اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش علی حضویری کے مدار پر چلہ کیا، فیض حاصل کیا، پھر یہاں آ کر فیض پہنچایا. اسی طریقے پر چل، اسی طریقے. اور وہ فیض ہے جس کے لیے خواجہ غریب نواز کہتے تھے کہ یہ میں جہاں جس بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں وہ بارگاہ ہے. حضرت خواجہ غریب نواز جب وہاں سے فیض حاصل کر کے گئے تو آپ کا وہ مشہور شعر ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، اور ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج کہتے ہیں خزانوں کو. فرمایا جس دربار میں آیا ہوں یہاں سے خزانے لوٹ رہے ہیں. خزانے مختلف ہوتے ہیں، سونا چاندی یہ بھی خزانہ ہے، علم ہے یہ بھی خزانہ ہے، معرفت ہے یہ بھی خزانہ ہے، اللہ اللہ کے رسول کی محبت یہ بھی خزانہ ہے. خزانے میں قید نہیں لگائی. فرمایا یہ وہ آستانہ ہے، کوئی دنیا کا خزانہ لینا چاہے وہ بھی ملتا ہے، اور علم اور عرفان اللہ کی محبت کا عشق مصطفیٰ کا خزانہ لینا چاہے وہ بھی دربار سے ملتا ہے. اور پھر بظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم. فرمایا یہ ضروری نہیں ہے اللہ کے ولی کے لیے کہ جائے اور وہاں مدار پہ حاضری دے پھر فیض ملتا ہے. صرف ان کی عقیدت رکھے، اور عقیدت رکھ کے دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا ان کی طرف توجہ کرے، فیض عالم وہیں سے ان کا فیض پہنچے گا. فرمایا وہ تو عالم کو فیض پہنچانے والے. یہ داتا گنج بخش جو ہیں یہ تو عالم کو فیض پہنچا رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں آیا تو مجھے فیض ملا، دو جہاں میں فیض ان کا جاری ہے، سارے عالم میں ان کا فیض جاری ہے. یہ شان والے ہیں. نور خدا کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور خدا ہے ان کے پاس. نور خدا سے یہ لوگوں کے دلوں کو روشن کرتے ہیں، منور کرتے ہیں. اور اگر کوئی فقیر آ جاتا ہے ایسا جو تربیت یافتہ تو اسے کامل بنا دیتے ہیں. ناقص آ رہا پیر کامل، کامل آ رہا رہنا، یہ تو کاملوں کی بھی رہنما. یعنی آپ تو خود کامل تھے نا. حضرت خواجہ غریب نے فرمایا میری بھی رہنمائی، اگر رہنمائی بھی فرما رہے تو خواجہ حضرت داتا گنج بخش علی حضویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. تو اسی آستانے سے کہ جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا، اسی آستانے سے حضرت پیر قبلہ محمد شفیع مائی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں مزار مبارک پر حاضر ہو کر داتا گنج بخش سے فیض حاصل کیا، پھر یہاں آ کر فیض لوٹایا اور لوگوں کو فیض پہنچایا. اب دیکھیے ایمان ان کا کیسا مضبوط تھا. ایمان کا کیسے پتہ چلتا ہے انسان کو کہ حضور کا ذکر کرنے میں مزہ آیا. جس سے محبت ہوتی ہے نا اس محبوب کا ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، کیف آتا ہے. حضرت مائی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت پیر خالد صاحب نے مجھے بھیجا. یہ پیر خالد معروف صاحب نے کچھ حالات لکھے ہوئے تھے. ابھی تو میں چاہتا ہوں کوئی پوری کتاب آنی چاہیے اس کے اوپر. تو ایک دو صفحے مجھے بھیجے. اس میں لکھا تھا کہ جب ان کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا تو آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھی.
آنکھوں میں آنسو ہو جائے. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کا نام سن کر آدمی بے چین ہو جائے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بچے ایک جان دو جان فدا. محبوب کا تو نام ہی ایسا ہے کہ اس کو سن کر مزہ آتا ہے، کیف آتا ہے. اس کیف کے اندر آدمی اپنی جانیں قربان کر دیتا ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. عاشق اپنے محبوب پر ہر چیز قربان کر دیتا ہے. یہ سبق ہے، یہ محبت کا سبق ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے اللہ کے ولیوں کی زندگی کے اندر. اگر ہمیں نبی سے سچی محبت ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے اپنی جان دو، کہہ رہے کم سے کم وقت قربان کر لو اپنے آقا کے لیے. نماز کے لیے وقت قربان کرو، قرآن پڑھنے کے لیے وقت قربان کرو. ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت قبلہ پیر خالد معروف صاحب کو کہ انہوں نے اس آستانے کو آباد کیا اور یہاں قرآن کا سلسلہ شروع کیا. بچوں کے پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا الحمدللہ. ہمارے تمام جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں. یہاں دو چیزیں ملیں گی، ایک تو قرآن کی تعلیم ہوگی، پھر اللہ کا ولی آرام کر رہا اس کا فیض ملے گا، روحانی فیض ملے گا. مدرسے تو بہت کھلے ہیں، بہت سارے مدرسے آپ کو ملیں گے، قدم قدم پہ ملیں گے. ہر گلی کے اندر مسجدیں موجود ہیں، لیکن بعض پڑھانے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھاتے ہیں لیکن قرآن کی جو روح ہے مصطفیٰ کی محبت وہ نہیں عطا کرتے. وہ مشہور ہے نا کہ بخار آ گیا بخاری نہیں آئی. وہ والا مسئلہ ہوتا ہے کہ عشق مصطفیٰ نہیں پیدا ہوتا. ایسے آستانوں پر اگر آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے، قرآن بھی آئے گا اور دل میں عشق مصطفیٰ بھی آئے گا. لہذا اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں. ماشاءاللہ اچھا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. امید ہے انشاءاللہ اس آستانے کو ترقی ہوگی جب ایسے سرپرست ملیں گے. ماشاءاللہ خالد صاحب کتنے پیاری پیاری صورتیں، ماشاءاللہ کتنے بزرگ لوگ ہیں اس آستانے سے تعلق رکھنے والے ماشاءاللہ. اور جب ان کی سرپرستی کے اندر ماشاءاللہ یہاں کام ہوگا تو یہاں سے عالم بن کے بھی نکلیں گے، حافظ بن کے نکلیں گے، قاری بن کر نکلیں گے، مبلغ بن کے نکلیں گے، مفتی بن کر نکلیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. ابھی تو آغاز ہوا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہاں عظیم الشان دارالعلوم قائم ہوگا اور اس سے انشاءاللہ یہاں عالم بن کے نکلیں گے انشاءاللہ. لیکن ظاہر بات ہے آپ سب کو تعاون کرنا ہوگا، تعاون کے بغیر تو کام نہیں ہوتا. اگر آپ چاہے مفت میں سارا کام ہوتا ہے، مفت میں تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے. پڑھانے والے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو مقرر کرنا پڑے گا، اس کا روزینہ مقرر کرنا ہے. اس کی بھی پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، تو اس کے پیٹ کا کیا انتظام کرنا ہے کہ کون تنخواہ دے گا، کیا کرے گا. تو اس کے لیے جتنے یہاں دو ساتھی ہیں اس علاقے کے رہنے والے، ان کی ذمہ داری بنتی کہ ذمہ داریاں اپنی اپنی لے لیں کہ ہمیں اس مدرسے کو چلانا ہے، اور یہ سوچ کر چلائیں کہ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اب وہ قبر میں جانے کے بعد نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ زکات دے سکتا ہے. لیکن اگر پیچھے کوئی دینی کام چھوڑ گیا، وہ جب تک دینی کام ہو رہا ہے قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو آپ اگر اس مدرسے کی طرف توجہ دیں گے، اس مدرسے کی تعمیر کی طرف توجہ دیں گے، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کے تعاون کریں گے، یہاں سے جب بچہ پڑھ کے نکلے گا، عالم بن کر نکلے گا، اور پڑھانے والے کے لیے آپ نے پیسہ دیا ہوگا، یہاں مدرسے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کیا ہوگا آپ نے، تو جتنے لڑکے پڑھ کے نکلیں گے جب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے قبر میں آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لہذا جتنے یہاں آس پاس کے رہنے والے ان کی زیادہ ذمہ داری ہے. پیر صاحب قبلہ تو کبھی تشریف فرما ہوتے ہیں، کبھی کوئٹہ جاتے ہیں، ظاہر بات ہے سلسلہ ہے اور وسیع سلسلہ الحمدللہ. یہ مائلی سلسلہ تو مختلف علاقوں میں ان کا جانا آنا رہتا ہے، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے. لیکن ابھی یہاں کے امام صاحب کون مقرر کیے آپ نے پڑھانے والے؟ قادر صاحب ماشاءاللہ عبدالقادر صاحب یہاں مقرر ہوئے ہیں. ان کے ساتھ تعاون کریں آپ لوگ، اور انتظام ایسا ہونا چاہیے یہاں کہ بچوں کو اپنے بھیجیں یہاں اور ان کے بھی دیکھ بھال کریں. ان کو کھانے کا یہاں ہے یا نہیں ہے انتظام، پینے کا پانی کا انتظام ہے یا نہیں ہے، بچوں کے لیے پانی کا انتظام ہے یا نہیں ہے. تو جو اس میں حصہ لے گا وہ سمجھ لے جتنے لڑکے یہاں سے پڑھ کے جائیں گے قرآن پڑھیں گے، پڑھانے والوں کا سب کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں پیر صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے اس آستانے کو آباد کیا الحمدللہ. سب سے بڑی بات تو یہ کہ پیر صاحب قبلہ جو یہاں آرام فرمائے ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی، ان کی دعائیں مل رہی ہوں گی.
ان کو بھی دعائیں ملیں گی، اور جو جو ان کے ساتھ تعاون کرے گا ان کو بھی دعائیں ملیں گی، ان کی نگاہ کرم ملے گی، اللہ کے ولی کی نگاہ کرم ملے گی۔ تو لہٰذا آپ حضرات اس کے ساتھ خصوصی تعاون کریں اس دارالعلوم کے ساتھ، اور ہم حاضر ہیں۔ ہم نے پیر صاحب کو اپنی پیشکش کر دیے، ہم سے جتنا تعاون ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو رکن الاسلام ہے وہ تو اس وقت صرف حیدرآباد نہیں، پورے پاکستان کی تاریخی اور سب سے اہم درسگاہ ہے دینی، اس لحاظ سے کہ بڑی بڑی درسگاہیں جو مربوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں وہ موجود ہیں حیدرآباد کے اندر، لیکن کوئی بھی کوئی بڑی بڑی سے بڑی ہے، جو سب سے بڑی دنیا کے اندر اسلامی یونیورسٹی ہے قدیم جامع ازہر، اس سے کسی کا الحاق نہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی، لیکن الحمدللہ یہ ہماری حیدرآباد کے اندر رکن الاسلام ظہیر آباد کے اندر جامع مجددیہ موجود ہے، اس کا تعلق قائم ہے جامع ازہر سے، اور ہماری سند پر الحمدللہ جامع ازہر میں داخلے ہو رہے ہیں، الحمدللہ جامع ازہر میں لڑکے پڑھ رہے ہیں ہماری سند کے اوپر، الحمدللہ بہت سے لڑکے فارغ ہو کے آ چکے ہیں الحمدللہ۔ پورے پاکستان کے بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے پیران کرام اپنے بچوں کو الحمدللہ ہماری سند پہ بھیجے۔ یہاں جو بڑے بڑے اس وقت مقرر بڑے پھرتے ہیں حیدرآباد کیا نام ہے سندھ کے، ان کے بچے بھی الحمدللہ ہمارے سند پر الحمدللہ وہاں جا چکے ہیں اور وہاں سے پڑھ کے آ چکے ہیں الحمدللہ اس وقت، اور سندھ کے اندر الحمدللہ تبلیغ کر رہے ہیں، تو پوری دنیا میں تبلیغ ہو رہی ہے ویسے تو الحمدللہ۔ ہمارے رکن الاسلام کے طلباء پھیلے میں الحمدللہ، تو ہم نے ان کو آفر کیا الحمدللہ کہ پورا رکن الاسلام کا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ، اور جب اس کو ترقی ہوگی علمی کام کا آغاز ہوگا تو انشاءاللہ یہاں نصاب کیا ہونا چاہیے، وہ تو جامع ازہر کا نصاب ہم پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، بڑا اعلیٰ نصاب ہے، تو انشاءاللہ نصاب کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، تدریس کے لحاظ سے، کسی پروفیسر کو مقرر کرنے کے لحاظ سے یہاں انشاءاللہ جو بھی تعاون ہوگا ہم مکمل تعاون کریں گے پیر صاحب قبلہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے، اور ان کے دوستوں کو اور ان کے ساتھیوں کو مزید تعاون کی توفیق عطا، بالخصوص یہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ وہ پیر صاحب قبلہ کے ساتھ تعاون کریں اور اس آستانے کو آباد کریں، اور اس دارالعلوم کو بھی اور اس مدرسے کو بھی ترقی دینے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مسجد یہاں انہوں نے مسجد حب علی کے نام سے قائم کر لی ہے۔ ظاہر بات ہے آس پاس کے لوگوں کو دور جانا پڑتا ہے نماز کے لیے، تو یہی مسجد حب علی کا آج سنگ بنیاد ہو گئے، جو کر رہے ہیں۔ مدرسہ بھی ہو گیا، مدرسے کا نام کیا ہے؟ مائل القرآن، مائل القرآن کے نام سے انہوں نے مدرسہ بھی قائم کر لیا ہے، اس کی بھی آج رونمائی ہوگی، کیا کر رہے ہیں؟ اس کی بھی آج رونمائی ہوگی، اور کیا نام ہے یہ سنگ بنیاد ہوگا، جو بھی جس طرح سلسلہ رکھا ہے اس کا آغاز الحمدللہ آج سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ترقی ہوگی ان دونوں کاموں کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مسجد بھی بنے گی یہاں۔ اور ظاہر بات ہے مسجد کے لیے تو بچے کو پتا ہے کہ یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مسجد بنائی اللہ اس سے اچھا گھر اس کو جنت میں عطا فرمائے، اس سے افضل گھر۔ افضل گھر کا کیا مطلب؟ یعنی تم نے تو مٹی کی بنائی ہے اور کیا نام ہے گارے کی بنائی ہے، وہاں سونے اور چاندی کے محل اللہ عطا فرمائے گا۔ یہاں مسجد ہوگی کوئی 4-5 فٹ اور 10 فٹ کی اور 25 فٹ کی ہوگی لمبی، لیکن وہاں حد بے حد و حساب اللہ تعالیٰ تمہیں گھر عطا فرمائے گا جو حد نگاہ تک وسیع ہوگا۔ یہ افضل سے مراد ہے حضور کے ارشاد کے مطابق۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مسجد کے تعمیر میں بھی حصہ لیں، اس کو جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ شاندار مسجد بن جائے۔ لیکن بہرحال چونکہ آغاز ہو گیا مسجد کا، لہٰذا یہاں آئیں ساتھی اور یہاں نماز پڑھا کریں۔ مسجد میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، آپ اگر گھر میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور وہی نماز آپ مسجد بن گئی ہے اس میں آ کر نماز پڑھیں گے 27 نمازوں کو ثواب ملے گا۔ اب آپ ذرا بتائیے اگر 5 وقت آپ نے آ کر یہاں نمازیں پڑھ لی تو 27 کو 5 سے ضرب دیجیے کیا بن گیا؟ ایک دن کے اندر 135 ایک دن میں آپ کو 135 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہاں آپ نماز پڑھیں گے آگے، اور گھر میں نماز پڑھیں گے تو 5 نمازوں کا، کہاں 135 اور کہاں 5 نماز۔ تو لہذا یہ ایک بڑی نعمت ہے کہ جو یہاں گھر، یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے اور مسجد بن رہی ہے، اس کی تعمیر میں بھی حصہ لیں، اور تعمیر دونوں قسم کی ہے۔ یعمر مساجد اللہ، قرآن میں اللہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر انما یعمر مساجد اللہ من آمن، یعمر کا لفظ ہے،
تعمیر دونوں قسم کی ہوتی ہے کہ اس کو آباد کرنا. اس کو آباد کس طرح کرنا؟ گھارے مٹی لگا کر اور کیا نام ہے اس کو پلاسا ولاسا کر کے اس کو بنا دینا، یہ بھی اس کی تعمیر ہے. اس کو آباد کرنا ہے. اور دوسرا آباد کرنا یہ کہ وہاں آ کر نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا. تو دونوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ آپ کو. اور دونوں طریقے سے آپ کو آباد کرنا ہے اس مسجد کو، اور مدرسے کو بھی آباد کرنا. اپنے بچوں کو بھیجیں یہاں تلاوت قرآن کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور نمازوں کے لیے خود آباد کریں. نماز کے لیے آنا شروع کر دیں، یہاں نماز پڑھا کریں پابندی کے ساتھ. اور یہاں کے امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو ترغیب دلائیں، لوگوں کو شوق دلائیں کہ بھائی نماز کی اہمیت بتائیں، نماز کی روزانہ کیا نام ہے ان کو حدیثیں سنائیں، قرآن کی وہ آیتیں سنائیں جس کے اندر 70 وعیدیں آئی ہیں نماز چھوڑنے والے. ایک نماز چھوڑنے پر کئی 100 سال جہنم میں جلنا پڑے، کئی 100 سال حکم کا لفظ ہے. تو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ جو 5 وقت نہیں پڑھتے نماز، یہ تو 500 ایسے ہیں جو کہ صرف عید پہ جاتے ہیں. کیا کریں گے وہ قبر کے اندر؟ آپ اندازہ کریں. اچھا کہ کیا حال ہوگا ان کا؟ تو سوچنا چاہیے. اور یہ ہمارے ائمہ کو چاہیے، خطباء کو چاہیے کہ وہ بتائیں لوگوں کو کہ نماز کی ہمارے اسلام میں کیا اہمیت ہے. اور اولین پرچی نماز، وہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اس سوال میں کامیاب ہو گئے اگلے پرچے سارے آسان ہو جائیں. لہذا نماز کی پابندی کریں. اور مسجد بن گئی ہے الحمدللہ، آج اس کا آغاز ہو رہا ہے. اور مسجد حب علی کے اندر آئیں تو انشاءاللہ کئی گنا ثواب آپ کو ملے گا نماز. وما علینا الا البلاغ.